أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر ایمان کی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. بن مانگے اس نے ہمیں ایمان کی اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، بچپن سے ہی کلمہ پڑھا، کلمہ سنا، اور ماں باپ کے ذریعے سے ہی تھوڑی بہت دین کی سمجھ دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول دیا کہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے. یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، معمولی چیز نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان سے ہم جا کر پوچھیں گے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ بتائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. جو سنتا نہیں ہے، بہرا ہے، وہ بتائے گا کہ وہ سننے کی نعمت جو ہے کتنی بڑی ہے. ایسے ہی جن لوگوں کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ نہیں ہے، ان کو جب ہوش آئے گا اور حقیقی آنکھ کھلے گی، اصل آنکھ کھلے گی، تو پتہ چلے گا. اس وقت وہ پچھتائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، تمنائیں کریں گے کہ ہم کو دوبارہ چانس دے دیا جائے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ اب تو ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم ایمان لا کر اچھے کام کر کے آئیں گے. لیکن وہ دن آنے تک موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، اب کوئی چانس باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر جتنا سمجھانا تھا لوگوں کو وہ سمجھانے کی باتیں کروا دی، اور اپنا کلام اتار کر کلام پاک میں یہ ساری چیزیں، ساری باتیں کر لی ہیں. اللہ نے کلام پاک جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، اس میں ساری باتیں اللہ نے کی ہیں بندوں سے، اور ساری چیزوں کو کھول کھول کے سمجھایا ہے کہ ہر ایک سمجھ جائے. مثالیں دینے کی ضرورت پڑی تو مثالیں دی، سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا. بعض مرتبہ واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے اور اس امت کو اچھی طرح بات سمجھائی ہے تاکہ کوئی آدمی دھوکہ نہ کھا جائے. اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے. جیسے کوئی بیٹا سفر کر کے جاتا ہے، یہاں سے دہلی جا رہا ہے، بمبئی جا رہا ہے، پہلی مرتبہ سفر کر رہا ہے، تو اس کا باپ نصیحتیں کرتا ہے، دیکھو بیٹا ٹرین میں چور ہوتے ہیں، جیب کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں، اپنے پیسے سنبھال کے رکھنا. بعض اسٹیشنوں پر ٹرین ایک ہی منٹ ٹھہرتی ہے، فوراً چل دیتی ہے. ہر جگہ اترنا مت، کوئی بھی آدمی کوئی چیز دے تو کھانا مت، چوکنا کرتا ہے. اور سو تو ذرا اس طرح سے سونا کہ تمہاری ٹرین کا وقت اتنے بجے کا ہے، اتنے بجے کہیں سو نہ جاؤ. تو ساری ہدایت دیتا ہے وہ تاکہ چوکنا ہو جائے اور غفلت نہ کرے.
ایسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایتیں دی کہ تم دنیا میں ہو تو دنیا دھوکے کا گھر ہے. دنیا کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اچھے اچھے لوگ دھوکہ کھا گئے ہیں. جن کو لوگ بہت سمجھدار سمجھتے تھے وہ دھوکہ کھا گئے, اسی میں الجھ گئے, اللہ کو بھول گئے, رسول اللہ کو بھول گئے, اپنا دین بھول گئے, دنیا کی چیزوں میں نعمتوں میں مست ہو گئے اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے. اور ایک سنہرا موقع جو ان کے پاس تھا وہ موقع انہوں نے کھو دیا. یہ دھوکے کا گھر ہے اور دکھتی ہے بہت خوبصورت سب جگہ سے, سب جگہ سے خوبصورت دکھ رہی ہے, لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. زُجِّنَ لِلنَّاسِ کہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے. اس کے اندر کچھ نہیں ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کہ اس کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی, کتنی؟ ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ پاک کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا شربة ماء. اللہ کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا, لیکن اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے. جس کو فنا ہونا ہے, کیا ہونا ہے؟ یہ فنا ہونے والی ہے, لیکن دکھتی ہے بہت مزین خوبصورت. اس کی قیمتیں بہت اوپر جا رہی ہے, بڑی قیمتیں بڑھ رہی ہے. سونا 50,000 سے اوپر چلا گیا اور زمینیں جو ہیں لاکھوں کی کروڑوں میں ہو گئی, کروڑوں کی اربوں میں ہو گئی. اور اس کی ایک ایک چیز دنیا میں قیمتیں اس کی وہ چیزیں وہی کہ وہی ہے, اور قیمتیں کاغذ ہیں. قیمتیں کیا ہیں؟ بولو نا بھائی, کاغذ کے نوٹ ہیں. جیسے چھوٹے بچے بینک بناتے ہیں, کھیلتے ہیں بچے, بینک بناتے ہیں, کاغذ کے پیسے ڈپلیکیٹ نوٹیں لاتے ہیں, وہ جمع کرتے ہیں, وہ جیب بھر دیتے ہیں بڑے بڑے پورے. تو سارا کھیل ہے وہ, کاغذ ہی کاغذ ہے وہ. تو ایسے کھیل ہے پورا ہی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے جس کو مزین کیا گیا ہے. زُجِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے اس کو مزین کیا گیا ہے. دکھتی ہے بڑی خوبصورت, اس لیے لوگ الجھ جاتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ اصل زندگی نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی جو موت کے بعد شروع ہوتی, وہ اصل زندگی ہے. اور وہاں کی کامیابی اور ناکامی وہ اصل ہے. تو وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب, اور جو ناکام ہو گیا وہ ناکام. دنیا میں تو زندگی میں کتنے مراحل آتے ہیں جس میں آدمی کو کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہے, سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا, حالانکہ اس کے بعد اور امتحانات باقی ہوتے ہیں. بہت سے مراحل ایسے ہوتے ہیں. ایک آدمی 10ویں کی ایگزام پاس کرتا ہے, ایک لڑکا تو وہاں پاس ہو گیا, پاس ہو گیا. بولو نا مسئلہ حل ہو گیا. اب تو اس سے باری ایگزام آئے گی 12ویں, وہ پاس کر لی تو ہو گیا مسئلہ. اس سے آگے اب کالج کی ایگزام آئے گی, وہ ایگزام میں آتی ہے, اور کالج میں بھی کوئی ڈگری لے لی آدمی نے, کامیاب ہو گیا. ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی ایڈوکیٹ بن گیا, کوئی ٹیچر بن گیا, ڈگری اس کے ہاتھ میں آ گئی تو ہو گیا کام. بولو نا بھائی, کام ہو گیا پورا. کہاں کام پورا ہوا؟ اب یہ اچھی آمدنی کا کوئی ذریعہ مل جائے, کوئی جاب مل جائے, کوئی کاروبار مل جائے, اس کی تلاش میں. اتنی مرتبہ کہہ چکا تھا میں پاس ہو گیا, 10ویں میں بولا تھا, 12ویں میں بولا تھا, کالج کے بعد بولا, لیکن ابھی تک وہ تو فیل ہی فیل ہے. آوک تو کچھ ہے نہیں. گھر میں کہیں میری شادی کراؤ تو ابا کیا کہیں گے, پہلے کچھ چندہ تو کر بھائی,
3 مرتبہ پاس ہو چکا ہوں میں، چلے گی بات اس کی کہ 10ویں میں پاس ہو گیا، 12ویں میں ہو گیا، کالج میں بھی ہو گیا، تو کامیاب نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، آدمی اللہ کو دھیان میں رکھ کر جی رہا ہے، اللہ کو پہچان کر جی رہا ہے، جو اصل سبجیکٹ، اصل موضوع ہے ساری انسانیت کا، اور اصل سبق ہے جو سب کو یاد کرنا ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، زمین آسمان چاند سورج اور دنیا بھر کی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب چھوٹی ہیں، وہ سب بنائی ہوئی ہے، وہ اللہ نے بنائی ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور ہم کو بھی اسی نے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، کچھ مراحل سے گزار کر اس نے انسانی شکل دے کر پیدا کیا ہے، اب اس دنیا میں رکھا ہے تو ایک امتحان ہے، یہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، اپنے اللہ کو پہچان لیں اور اس کو پہچان کر اس کی عبادت اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں 24 گھنٹے ہم اس کے عبادت گزار ہوں، 24 گھنٹے فرما بردار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بھی نافرمان نہ ہو، ہر وقت فرما بردار، ہر وقت۔ ایک آدمی کسی جگہ رہتا ہے تو دن میں تو اچھے کام کرتا ہے، لیکن رات میں چوری کرے تو گنہگار ہوگا، وہ کہے کہ میں دن بھر تو اچھا ہی رہتا ہوں، پھر رات میں تھوڑی سی چوری کی، یہ تو گنہگار ہیں، اس کو سزا ہوگی، پکڑا جائے گا۔ دن میں اچھا رہا، رات میں چوری کی، کوئی رات بھر سوتا رہتا ہے، کوئی برائی نہیں کرتا، لیکن دن میں غلط کام کرتا ہے، کہ دن میں کسی کو پتھر مار دیا، سر پھوڑ دیا، تو اب وہ کہے میں تو رات بھر کچھ نہیں کیا، میں نے خالی دن میں تھوڑا سا ایک ہی سر پھوڑا ہے، تو چلے گا ایسے؟ ارے بھائی چلے گا؟ ایسے انسان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ 24 گھنٹے فرما بردار رہے، دن میں، رات میں، صبح شام، خوشی میں، غمی میں، عید میں، رمضان میں، ہر وقت فرما بردار بن کے رہے۔ اور فرما برداری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کا راستہ بتایا اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کو نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے بہت سے نبی آئے، 1 لاکھ سے اوپر نبی آئے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کو بھیجا، اور آپ آخری نبی، اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب جتنے انسان ہیں دنیا میں ان سب کے نبی کون ہیں؟ بولو نا، حضرت محمد رسول اللہ سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا، سب کے لیے، اور سب کو آپ کے ذریعے سے ایک طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، وہ طریقہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا اسی ایک طریقے سے، کہ پوری زندگی اس طریقے پر آ رہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کمانا، شادی کرنا، ولیمہ کرنا، جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام اب اللہ کے پسندیدہ کام وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہوں، نے آپ کا طریقہ جاری کر دیا۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا وہ طریقہ، صحابہ نے اپنی بیویوں کو سکھایا، اپنے بچوں کو سکھایا، اپنے پڑوسیوں کو سکھایا، اپنے دوستوں کو سکھایا،
اپنے نوکروں اور اپنے غلاموں کو بھی سکھایا. پھر وہ طریقہ لے کر وہاں سے چلے مدینہ منورہ سے. مدینہ کے پھر وہ جوار میں گئے اور پھر وہاں سے بڑھتے 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 دنیا میں گئے, ایمان کی بات لے کر, اللہ کی بات لے کر, رسول اللہ کی بات لے کر. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا وہ دوسرے لوگوں کو بھی بتایا کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے, جو اسی کا حق ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک, آپ کہہ دیجئے کہ پورے ملک کا مالک اللہ, پوری زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. دنیا میں انسان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. دنیا میں لوگ بدلتے رہے, لیکن اللہ وہی ہے, اس کا نظام وہی ہے. وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ, بڑی زبردست قدرت ہے اس کے پاس. ایسی قدرت ہے کہ کبھی تو بادل لا کر بارش برسا دیتا ہے اور ہزاروں کلومیٹر تک بارش برستی, اس کی قدرت. ابھی موسم کو ٹھنڈا, رات میں کیسی سردی تھی؟ ارے تھی نہیں تھی. جسم کا کوئی حصہ کوئی کھولنے کو تیار نہیں, سر پیر سے لے کر سر تک ڈھانپا ہوا تھا سب نے. ارے بھائی ڈھانکا تھا, اور کچھ گھنٹے گزرے ہیں, اس وقت سب نے کھول دیا. ابھی کوئی کمبل اڑاوے تو کوئی اڑے گا؟ بولو نا بھائی, یہ موسم کس نے بدلا؟ کوئی مشین کام کر سکتے اتنا؟ ارے کوئی ہیٹر لگاوے تو اتنا ہیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چند گھنٹوں پہلے سردی تھی, اب وہ سردی کو کم کر دیا. پھر رات آئے گی, سردی آئے گی. کچھ مہینے گزریں گے, پھر آگے جا کر کون سا موسم آئے گا؟ بولو نا, گرمی کا موسم آئے گا. سارے کمبل گدے رضائیاں سب رکھ دیں گے. گرمی ہو رہی, پنکھے چلاؤ, اے سی چلاؤ, لیکن اے سی سے بھی کام نہیں چلتا, کہ وہ اللہ کی قدرت سے بنا ہوا نظام ہے گرمی کا. اس گرمی کو کوئی سردی سے بدل سکتا ہے, اور اس سردی کو کوئی گرمی سے بدل سکتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے. یہ قدرت ہے. کوئی حکومت کر سکتی ہے کام؟ بولو نا. دنیا میں لوگ دعوے کرتے ہیں, ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں, اور کسی کو اللہ نے کوئی فن دیا, کوئی ہنر دیا ہے, کوئی چھوٹی موٹی مشین بنا دی ہے, تو دعویٰ کرتے لوگ, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. لیکن جہاں قدرت کے نظام کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو پھر سارے نظام فیل ہیں. اس سردی کو کوئی گرمی سے بدل کے بتا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بہت بڑا ہوں, پاورفل ہوں, اور میرے پاس بڑی طاقت ہے, اور میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, میں وہ کروں, میں وہ کروں, میں زندے کو مار سکتا ہوں, اور کسی کو بلا کر اس کا سر قلم کروا دیا, دیکھو میں نے مار دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا, بہت بڑی طاقت ہے تیرے پاس. بولے میرا اللہ جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے سورج؟ بولو نا. مشرق سے نکلتا ہے. تو ایک کام کر, مغرب سے نکال کے لیا اس کو. کہاں سے نکال؟ بس اتنا کر لے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو وہ مبہوت رہ گیا, حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو. یہ اس کی اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ سورج کو نکالتا ہے. کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے نکالتا ہے, اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے, پھر مشرق سے نکالتا ہے, پھر غروب ہوتا ہے. تو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. دنیا میں لوگ دعوے کرتے اپنے اپنے حساب سے, لوگ اپنے اپنے حساب سے دعوے کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ, تو اس کے سامنے سب سے بڑی طاقت اس کی ماں ہوتی ہے. کون ہوتا ہے؟ بولو. وہ چھوٹے بچے کے, کیونکہ اس کو روپیہ اسی نے دیا, 2 روپے بھی اسی نے دیا, پاخانہ بھی اسی نے دھلوایا ہے, کپڑے بھی اسی نے پہنایا ہے, غسل بھی اسی نے کیا. وہ کیا سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ ماں. تو مرغا حملہ کرے گا تو کس کو بلائے گا وہ؟
بولو نا بھائی، اپنی ماں کو بلا کے، میری ماں کو بلا کے لاتا ہوں. اور بکرا حملہ کرے گا تو کس کو پکارے گا وہ؟ بکرا بچہ اس کے پیچھے پڑے گا تو کس کو چیختا ہوا جاتا ہے وہ؟ ماں کو. کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑی طاقت یہی پیسے بھی دیتی ہے، یہی کھانا بھی دیتی ہے، یہی پخانا دھلاتی ہے، یہی غسل بھی کرواتی ہے. ایسے دنیا کے انسان ہم سب جو ہیں، ہمارے سامنے شکلیں ہیں. کسی کی دکان ہے، کسی کی کھیتی ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا سیٹ ہے، کسی کی ملازمت ہے. تو ہماری نظر اسی پر ہے. وہ بچے کی طرح ہم بھی ہیں، بچے کی طرح ہم بھی ہیں کہ ماں تو سب سے کمزور شکل ہے. یہ ماں تو سب سے کمزور شکل ہے. ذرا سی بات ہوتی تو رو دیتی ہے، لیکن وہ بچے کو پتا نہیں ہے. اس بچے کو پتا نہیں ہے کہ تو سب سے کمزور ہمارے گھر کی جو شکلیں ہیں اس میں کمزور شکل وہی ہے، لیکن اس بچے کے لیے تو سب سے مضبوط شکل وہی ماں ہے. تو ابھی ہم سب کا حال یہی ہے دنیا میں کہ ہم نے بھی اللہ کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کی عظمتوں کو سمجھائی نہیں ہے. اس لیے ہمارے سامنے کسی کی دکان ہے 10x12 کی تو سمجھتے یہی سب کچھ. کسی کی نوکری ہے تو آدمی اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ یہ نوکری ہے تو میں ہوں، ورنہ تو میرا حال خراب ہو جائے. اگر یہ نوکری چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سارے کمزور اسباب ہیں. ان اسباب میں نفع اور نقصان کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. بہت سی مرتبہ کوئی آدمی دکان لگاتا ہے، اس کی دکان نہیں چلتی، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر دوسرا آتا ہے اور دوسرا آدمی دکان شروع کر، اس کی چل پڑتی ہے. ارے ہوتا ہے نا ایسا؟ ایسا دیکھا ہے کبھی کہ اس کی چل پڑتی ہے؟ تو دکان کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. وہی ایک طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت. اور یہ تو بہت معمولی سا کام ہے اس کے لیے. جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے، اتنا بڑا سورج جو اس پرتھوی سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ یہ آج کل کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ کتنا بڑا ہے دوستو. یہ پرتھوی سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اتنے بڑے سورج کو وہاں سے، تو پرتھوی 13 لاکھ گنا چھوٹی ہے، تو پرتھوی کے تقاضے کتنے ہیں؟ وہ ایک چونٹی ہے، کسی نے چونٹی پالی اور ایک نے ہاتھی پالا. تو جو ہاتھی کو کھلا سکتا ہے چونٹی کو نہیں کھلا سکتا. کھلا سکتا نہیں کھلا سکتا، تو اس کے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہاتھی کے مقابلے میں کتنی چھوٹی. سورج کے تقاضے کتنے زیادہ ہوں گے، وہ سارے پورے کر کے اس کو پورا چکر لگواتا ہے. تو پھر زمین والوں کے تقاضے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پہچانا نہیں، اس لیے اس کے پاس جا بھی نہیں رہے. روزانہ منادی اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آگے جا کر کہتا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. کتنے جاتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ جاتے ہیں؟ وہ بلاتا ہے آ جاؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. روزانہ 5 وقت سرکاری طور پر اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ساری دنیا کے مسجدوں میں مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو جانے والے بہت، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ سارے کام یہاں بننے والے ہیں. وہ دکان ہی پکڑ کے بیٹھا ہے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. حالانکہ مسئلے کا حل وہاں ہے. مسئلے کا حل کہاں ہے؟ وہاں ہے. ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پہ گیا، ٹکٹ اس کا بنا ہوا ہے، دہلی جانا ہے اس کو، لیکن اس کو ریلوے اسٹیشن پر بیٹھنے کی اچھی سیٹ مل گئی جگہ. اب وہ جا کر وہاں بیٹھ گیا. اس کی ٹرین آئی اور لوگ کہا بھائی تمہاری ٹرین نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، بڑی اچھی جگہ ہے. تو وہ عقل مند ہے بے وقوف؟ بولو نا بھائی، یہ دکان والا ایسا ہی. اذان ہوا، اس کی ٹرین آ گئی ہے، اب اس کو جانا چاہیے وہاں. کارخانے والا نماز چھوڑ کر بیٹھا ہے تو ریلوے اسٹیشن کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کی ٹرین جا رہی ہے. اس کی اگر وہ ٹرین میں سوار ہوگا تو منزل پر پہنچ جائے گا، منزل پر. اور اس ٹرین میں اس کے لیے اس سے اچھی سیٹ اندر ہے، اس سے اچھی سیٹ کہاں ہے؟ لیکن آدمی چھوڑتا نہیں. تو اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں. جہالت، جہالت ہے.
اس لیے ہمیں سمجھنا ہے اچھی طرح سے، خالی پھرتے نہیں رہنا ہے یا خالی ویسے ہی زندگی نہیں گزارنا، بلکہ سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے۔ نماز اہم ترین عبادت ہے، اللہ کے قرب کا سب سے قوی ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اپنے اللہ سے سجدے میں قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ سجدے کی حالت ایسی ہے کہ اللہ کے سب سے قریب ہے بندہ، اور وہ اللہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارے کوئی پانی کا گھونٹ پلا دیتا ہے آدمی اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا آدمی بھلا آدمی، کوئی چائے پلا دیتا ہے آدمی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا آدمی۔ اور وہ اللہ اتنا ہمارے اوپر مہربان ہے کہ اس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، زندگی دی ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو اس مہربان اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ بولو نا بھائی، تو مہربان اللہ بلوا رہا ہے روزانہ مؤذن کے ذریعے سے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اور بندہ اپنی مستی میں مست، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مشغولی میں، لایانی میں، دوستوں کی محفلوں میں، گھومنے پھرنے میں، اور ایک مرتبہ ظہر میں اس نے کہا، پھر عصر میں آیا، پھر مغرب میں پکارا، پھر عشاء میں پکارا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے بہرا ہو گیا کہ سن ہی نہیں رہا اس کی آواز کو سن ہی نہیں رہا۔ تو اس کا کان بہرا نہیں، کان تو سن رہا ہے، دل بہرا ہو گیا ہے۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، کہ کان بہرا نہیں ہوا، کیا بہرا ہو گیا؟ کہ اندر بہرا ہو گیا۔ اس کو کان دینے کی ضرورت تاکہ وہ سن لے اور اندر سے ہل جاوے اور بیدار ہو جاوے، چوکنا ہو جاوے کہ میں اپنے اتنے بڑے مہربان اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں، اتنے بڑے مہربان خدا کو چھوڑ کر میں اپنی دنیا میں مشغول ہوں، اپنے کام میں مشغول ہوں، اپنی حاجت میں مشغول ہوں، جس اللہ نے 24 گھنٹے زندگی کے اسی کے لیے دیے تھے کہ اس اللہ کی عبادت کرتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کا نام لیتے، لوگوں میں جا کر اس کی بات کرتے کہ وہ بڑا مہربان اللہ ہے۔ کوئی کمپنی والے فری میں کپڑے بانٹتے ہیں، جوتے بانٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کوئی فلاں جگہ ملتا ہے، فری میں ہے، بہت اچھا ہے۔ تو یہ اللہ فری میں ہوا بانٹ رہا ہے، پانی بانٹ رہا ہے، زندگیاں بانٹ رہا ہے، ساری چیزیں فری میں دے رہا ہے۔ تندرستی بانٹی ہے اس نے فری میں، یہ تندرستی کا کوئی پیسہ لیا اللہ نے؟ ارے بولو نا بھائی، اس کی قیمت بیمار سے جا کر پوچھیں کہ کتنا لگ جاتا ہے روزانہ۔ بیمار ہوتا ہے نا، اپنے بیمار روزانہ 100 روپے، کسی کے 200 روپے، کسی کے 500 روپے، کسی کے روزانہ کا 1000 روپیہ علاج میں جا رہا ہے، روزانہ کا 1000 روپیہ خرچہ ہے۔ اس نے ہمیں فری میں تندرستی دی ہے، یہ فری میں ہوا کھا رہے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں۔ ان سے پوچھو جن کو آکسیجن نہیں پہنچ رہا ہے اور باہر سے آکسیجن لینا پڑتا ہے، روزانہ آئی سی یو میں 15,000 20,000 روپے ہوتے ہیں ایک دن کے۔ ہم تو آئی سی یو سب جگہ ہمارا، تو جہاں جاؤ وہاں کہ پوری صحت، آئی سی یو میں تو پھر بھی بیمار ہے وہ، 15,000 روزانہ کے 15,000 دے کر وہاں ایڈمٹ ہیں، اور ہم اتنے اچھے خاصے ہٹکے کٹکے تندرست گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، جہاں چلے جاؤ 1 روپیہ ہوا کا بل ہے؟ بولو بھائی، کوئی بل نہیں اس کا۔ تو یہ اس کی نعمتیں، کتنا مہربان، اس کی نعمتوں کو سوچیں گے تو پھر نافرمانی نہیں کریں، پھر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پھر چھوڑ سکتا ہے کوئی نماز؟ بولو نا بھائی، آدمی دکان بند کر کے چلا جائے گا، یہ دکان بہت چھوٹی، اللہ بہت بڑا۔ آپ نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دے، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آدمی بیوی بچوں کو بھی کہے گا تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ گھر میں ہوتا ہے نا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تو آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں، وہ فرماتی ہے کہ آپ ہمارے درمیان ہوتے اور ہم سے اچھی طرح ہنستے ہوئے باتیں کرتے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں چھوڑ کر کہیں جائیں گے نہیں، اتنے اچھی طرح باتیں کرتے ہوتے۔ لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ہمارے درمیان میں سے اس طرح اٹھ کر چلے جاتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ بڑے اللہ کا آرڈر آ گیا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی گھر میں بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بیوی بھی ساتھ میں، بچے بھی ہیں، لیکن اچانک دکان سے فون آیا،
નોકર કામ અચાનક દુકાન છે કે મેં હમણાં દુકાન સવારે મેં દુકાન આવીને ખોલી છે તો જોયું કે કાઉન્ટરમાં પૈસા નથી. तो आदमी क्या करेगा? अरे बोलो ना भाई, नशा करेगा, कुछ बताएगा भी नहीं यार, चुपचाप जाएगा. ऊपर क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही. अरे तुम ठहरो अभी आता हूँ. तो वो जरूरी समझ रहा है कि काउंटर के पैसे कहाँ गए. पैसों की मोहब्बत है अंदर दिल. जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो अल्लाह के नाम पर आदमी जाएगा, दुकान में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा. फिर आदमी नमाज कज़ा नहीं करेगा. कज़ा तो बहुत दूर की बात है, जमात नहीं छोड़ेगा. इसलिए कि नमाज बाजमात है, नमाज बाजमात है. असल नमाज बाजमात कि जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए. मुसलमान जमा हो मस्जिद में. जहां मस्जिद नहीं है तो फिर कोई जगह जमा होकर वहां जमात कायम कर ले. असल है कि मस्जिद जाओ और मस्जिद जाकर 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करें और फिर अल्लाह से मांगे. तो अब यह फरमा बरदार, ये ड्यूटी पर, इसका फायदा क्या होगा? हदीस में आता है जो आदमी नमाज की पाबंदी करेगा उसकी रोजी में बरकत हो जाएगी. उसकी रोजी में क्या होगा? उसकी रोजी में बरकत हो जाएगी. बरकत यानी अल्लाह उसको किसी का मोहताज नहीं करेगा, उसके काम बन जाएंगे. चाहे आवक कम होगी, आवक 10,000 के महीने की, लेकिन काम सारे पूरे हो जाए. जैसे जिंदगी में बड़े गरीब का बच्चा होता है, उसको मुर्ग मुसल्लम नहीं मिलता ज्यादा, सीधा साधा खाना खाता है, मकई की रोटी चटनी का, लेकिन उसकी तंदुरुस्ती बराबर होती है. बोलो ना भाई, अरे होता है, होता, ये बरकत है. और एक आदमी को रोजाना मुर्ग मुसल्लम खाने को मिलता है और बादाम पिस्ते सुबह शाम खाता है, लेकिन रोजाना बीमार, तो ये बरकत है? ये बरकत नहीं है. ये बरकत है उसमें कि मकई की रोटी खा के उसकी जिंदगी अच्छी है, तो बरकत हो जाएगी रोजी में. रोजी की तंगी दूर होती है नमाज. तो ये बातें हमें खुद भी याद करनी है और लोगों को जाकर बताना. पता नहीं है लोगों को, अक्सरियत हुए जिनको इन बातों का पता नहीं, तो लोगों को रोजाना जाकर बताना है. ये मस्जिद वाल जमात का नाम यही है. क्या क्या काम है उनका? ये मस्जिद की जमात जो है वो यही काम करेगी, खुद अपनी जात से नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह को याद करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक जिंदगी गुजारते हुए अपनी मस्जिद में बैठकर रोजाना मशवरा करें कि भाई पूरे मोहल्ले के 100% मुसलमान किस तरह इस तरह अच्छी जिंदगी गुजारने वाले बन जाए और सारी बुराइयां खत्म हो जाए, तमाम किस्म की बुराइयां खत्म हो जाए, हर आदमी अच्छा हो जाए, हर आदमी भला हो जाए. अच्छा आदमी वो है जो अपने लिए भी अच्छा पसंद करे और अपने भाइयों के लिए भी अच्छा पसंद करे. तो मस्जिद में बैठकर मशवरा करना इसका, और फिर उस पर गौर करना है सबको बैठकर. फिर 2-2 3-3 की जमात बनाकर मोहल्ले के घरों को तकसीम करके एक एक घर पर जाकर इसकी मेहनत करनी. एक एक घर में अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी जिंदा हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम वाला मुबारक तरीका जिंदा हो जाए. एक एक मुसलमान उसका ताल्लुक अल्लाह के घर से पैदा हो जाए. कोई बेनमाजी न रहे, कोई बेनमाजी न रहे पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में, पूरे शहर में, पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में कोई बेनमाजी न. सबका ताल्लुक अल्लाह से जुड़े. जब नमाज के रास्ते से ताल्लुक अल्लाह से जुड़ेगा तो फिर अल्लाह पाक जिंदगियों में बरकत करेगा. ये फरमाबरदारी वजूद में आई, ये फरमाबरदार हो गए. अब फरमाबरदारी हुई है तो अल्लाह की तरफ से फैसले अच्छे आएंगे, अल्लाह की तरफ से फैसले आएंगे. जैसे दुनिया में निजाम होते हैं, बाज़ ग्राहक होते हैं कंपनियों के, उनको कोई सामान पहुंचाते हैं या कोई चीज देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको चीजें देते हैं. अगर वो पैसे ना दे तो चीज देंगे वो? बोलो ना भाई. इलेक्ट्रिक बोर्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है सबके घरों में, वायर आता है वहां से, और 100 मकान है, 200 मकान है. 200 मकान के महीने में भी किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1000 का बिल आता है. अरे आता है ना, तो अपना बिल देते हैं. वो इनको क्या देते हैं? बिजली देते हैं. वो बिजली देते हैं और ये क्या देते हैं? बोलो ना भाई. वो बिल देते हैं, उसके पैसे देते हैं. उसके ये पैसे देना बंद कर दिया इन्होंने, तो बिजली देंगे वो? तो भाई कायदे की बात है.
کہ تم پیسے دو تو تمہارے بھی بجلی آ جائے گی. فائدے کی بات ہے. اللہ پاک نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا کہ عبادت کریں. کیا کریں؟ عبادت کریں. جب عبادت کریں گے تو اللہ کیا دے گا؟ دنیا میں برکت دے گا، راحت دے گا، عزت دے گا. یہ وعدہ ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں تو الیکٹرک بورڈ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے. پیسے نہیں ہوں گے تو کام ہی نہیں چلے گا ان کو. لیکن سمجھنے کے لیے کہ اللہ کو ہماری طرف سے عبادت اور اطاعت جائے گی تو اوپر سے فیصلے اچھے آئیں گے. حضور علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، آسمانوں پر گئے معراج میں، اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں آسمان سے نیچے اتر رہی ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور جو اوپر سے نیچے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ نیچے سے جو اوپر جا رہے ہیں وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. کیا ہے؟ امت کے یعنی کام، لوگوں کے کام ہیں، اچھے یا برے، تو اوپر جا رہے ہیں. اور اوپر سے جو نیچے آ رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں. جب یہاں سے عمل اچھے جائیں گے اوپر تو اوپر سے فیصلے اچھا. اصل نظام کہاں سے چلتا ہے؟ اوپر سے. اللہ چلاتا ہے، اوپر سے نظام چلتا ہے. بندوں کے ذمے ہیں اچھے کام کریں، اچھے کام کریں گے تو اوپر سے فیصلے بھی اچھے ہی آئیں گے. برکت کا فیصلہ ہوگا، عزت کا فیصلہ ہوگا، راحت کا فیصلہ ہوگا، زندگیوں کے بننے کا فیصلہ ہوگا. اس لیے ہمیں دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر یہ بات سمجھانی ہے اچھی طرح سے. لیکن ہم بھی سمجھا پائیں گے کب؟ کہ ہم خود سمجھے ہوئے ہوں گے. ہم خود بھی کچھ سمجھے ہیں تو ہمیں سمجھنے کے لیے روزانہ اس کو سننا پڑے گا. روزانہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کر کے ہم روزانہ سنیں ایمان کے فائدے ہیں، اعمال کے فائدے، ذکر کے فائدے، قرآن کی تلاوت کے اور قرآن پر عمل کرنے کے فائدے کیا ہے، دین کی محنت کا فائدہ کیا ہے. اس کو ہمیں سننا پڑے گا اچھی طرح سے. ابھی آپ کل سے یہاں سن رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہوگی، باتیں سنی ہیں. لیکن یہ روزانہ سنتے رہیں گے تو تازہ رہے گا. روزانہ سنتے رہیں گے تو کیسا رہے گا؟ بولو نا بھائی. ارے بھائی روز સાંભળતા رہے تو કેવું રહે؟ તાજું રહે. અને સાંભળવાનું છોડ દઈએ તો બધું ભૂલાઈ જાય. تو روزانہ سنتے رہنا پڑے گا تعلیم. اس لیے ہر مسجد میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے. حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ اور مسلمانوں کی پستی کا علاج، فضائل صدقات. ان میں اچھی اچھی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اس میں نماز کے، ذکر کے، تلاوت کے، عبادت کے، اخلاق کے، خدمت کے فائدے لکھے ہوئے. کیا فائدے ہوں گے اس میں؟ ہمارے دل کی غذا کیا ہے؟ بولو نا بھائی. ہمارے ایک تو ہمارے جسم کی غذا ہے. جسم کی غذا کیا ہے بھائی؟ جسم کی غذا کیا ہے؟ بولو نا بھائی. لکڑا لوہا کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ روٹی ہے، چاول ہے، سبزی ہے، دال ہے. اس سے جسم کو تندرستی ملتی ہے. اور اگر آپ نے 2 دن کھانا نہ کھائے تو ایسے دل کو غذا ملتی ہے عبادت سے، اللہ کی ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ رسول کی باتوں سے. جب وہ باتیں سنیں گے تو اندر غذا پہنچے گی اور عمل کی قوت آئے گی. جیسے روٹی چاول سبزی دال کھانے سے کام کرنے کی طاقت آتی ہے بدن میں. ایک مزدور صبح سے کام کر رہا ہے، دوپہر میں بھوک لگے اس کو کھانا پڑے گا. کھائے گا تو اگلے کام کی طاقت آئے گی. اور اگر کھانا نہیں کھایا 1 دن 2 دن تو تیسرے دن کام کر سکے گا؟ ارے بھائی کر سکے گا کام؟ نہیں کر سکے گا. ایسے ہی ہم نماز پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، دین کی باتیں سنی ہیں تو اب آگے کے کام کی طاقت پیدا ہوگی. گناہوں سے بچنے کی طاقت، غلط دیکھنے سے بچنے کی طاقت، غلط کمائی کرنے سے بچنے کی طاقت. اور اگر دین کی باتوں کو کہنا سننا چھوڑ دیا
تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر قرآن کی آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سننا چھوڑ دیا ہے تو پھر اندر کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے. تو اس لیے مسجدوں میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں, سب جگہ لگتے ہیں مسجدوں میں. آپ کے یہاں بھی لگتے ہیں؟ کوئی فضائل کی تعلیم ہوتی ہے؟ اس میں سے کون کون بیٹھتا ہے؟ 20% مجمع ہے, 20 سے 25%. اب طے کرو انشاءاللہ سب بیٹھیں گے. کون کون بیٹھے گا؟ اور دھیان سے سنیں گے, اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھیں کہ میری ضرورت ہے. ہاں سب سے آگے, جیسے ابھی آپ لوگ کیسے آگے آ گئے, سب آگے آئے نا, سب لانا پڑا تھا. وہ پرانی عادت ہے, دین سے, دین کی باتوں سے استغنا ہے, اس لیے کوئی وہاں بیٹھ جاتا ہے, کوئی وہاں بیٹھتا ہے, کوئی وہاں بیٹھتا ہے. لیکن اگر ممبر سے اعلان ہو کہ عصر کے بعد یہاں جو سب سے آگے لوگ ہوں گے 500 آدمیوں کو 1,000 روپے دینے کا ہے, تو کہاں ہوں گے سب؟ صرف 500 کو ملیں گے, تو سب کہاں ہوں گے؟ سب سے آگے ہوں گے. یہ ممبر پیچھے چلا جائے گا, جگہ نہیں بچے گی. لیکن ہم کو پتا نہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. اللہ اور فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں جو آگے کی صفوں میں ہوتے ہیں. اس کا ثواب, نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب, کتنا بڑا اجر ہے. ایک فرض نماز آپ کی جماعت سے پڑھ لے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بولو نا بھائی, فضائل میں ہے نا, کون بتائے؟ 3 کروڑ 54,432. بولو نا بھائی, بہت کو یاد ہے. 3 کروڑ 35,54,432. 54,432 نے کیا. ایک فرض نماز جس نے پتا کی جماعت کے ساتھ, کتنی نے کیا ملی؟ 9 کروڑ 35,54,432 نے کی. کتنوں موٹو سوال, ایک فرض نماز. حدیثوں میں آتا ہے کوئی آدمی ایک سبحان اللہ پڑھے, ایک سبحان اللہ, اس کا ثواب اتنا ہے کہ زمین آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے سب ثواب سے بھر جائے گی. ساری جگہ ثواب سے بھر جائے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ تملأ المیزان, کہ سبحان اللہ ترازو کو بھر دے. اتنا بڑا اجر. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے بہت بڑے نبی بھی تھے اور بڑے بادشاہ بھی تھے. پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی, اور ان کی حکومت ایسی تھی کہ ان کے بعد کسی اور کو نہیں ملی ایسی, اور نہ ملے گی. کہ ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی, پرندوں پر بھی حکومت تھی, جناتوں پر بھی, مچھلیوں پر, سارے جاندار پر ان کی حکومت. تو ان کے پاس تخت تھا, ایک ہوا میں اڑتا تھا. وہ ہوائی جہاز تو ابھی ایجاد ہوا, وہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات. ایک تخت تھا جو ہوا, کیونکہ ہوا پر حکومت تھی ان کی, تو ہوا کو حکم کرتے تو تخت کو اڑا کے لے جاتے. تو وہ اپنے تخت پر سوار جا رہے ہیں. تو کسی آدمی نے دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار اللہ نے کتنا نوازا ہے ان کو, کتنا بڑا تخت ہے ان کا, اور ہوا میں اڑ رہا ہے. تو ہوا نے ان کو آ کے خبر دی کہ فلانا آدمی ایسا کہہ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو اتنی بڑی حکومت ملی, ایسا بڑا تخت ملا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان کی زبان سے نکلا ہوا ایک سبحان اللہ سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت سے بڑھ کر. اتنا بڑی طاقت ہے اس کی. تو اس کو سننا ہے تاکہ ہم شوق سے پڑھنے والے بنے اور اپنا وقت برباد نہ کریں. چوکوں پر, چوراہوں پر, ہوٹلوں پر, پان کی دکانوں پر. ارے ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے بچے اگر اس طرح پان کی دکان پر بیٹھے 5-5 سال کے, تو ہم پسند کرتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی, ہمارا 10ویں کلاس میں پڑھنے والا بچہ اگر روزانہ ہوٹل پر 2-3 گھنٹے بیٹھے تو ہم پسند کریں گے؟ ارے بولو نا. تو ہم بچے کے لیے تو پسند نہیں کرتے, اپنے لیے کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ اگر نادانی میں کام کرتا ہے تو باپ اس کو ڈانٹتا ہے, چھوٹو ٹائم بگاڑے છે, આટલો સસ્તો ટાઈમ છે, اور خود جو ہے 6 گھنٹے وہیں بیٹھ جاتا ہے.
اور صرف اتنا نہیں ہے، 6 گھنٹے میں 6-7 گٹکے کھاتا ہے. اور ایک کتنا ہوتا ہے؟ ایک کتنے کا ایک گٹکا کتنے کا؟ اور روزانہ کتنے کھا جاتا ہے؟ تو 50 روپے 60 روپے 70 روپے روزانہ کے ہوں گے. مہینے کے اگر 50 کا حساب کرو تو مہینے کے کتنے ہوئے؟ 1500. برس نہ کتنا تھا؟ 18,000 تھا ایک برس نہ. کھائے نہ تھوکی نہ کیا پینا پھوکی نہ کیا کھائے نہ تھوکی کھائے. کتنا پیسہ؟ 18,000 روپیہ ایک برس نہ. اور یہ تو کم سے کم بتا رہا ہوں میں، کم سے کم والے اتنے ہوتے ہیں تقریباً. تو یہ عقل مندی ہے نہیں. کوٹیو گجراتی میں کیا کوٹیو چا کوٹی عادت پڑی گئی. ایسی رہوانی، آڈو آڈو بولوانی، آڈو آڈو کھاوانی. تو اس کے بدلے جو ہے چاہا یہ جا رہا ہے کہ آدمی خود سے بدلے، اپنے آپ کو بدلے. اس لیے سمجھانا ایک دوسروں کو، بھائیوں کو، کوئی زندگی قیمتی. روزانہ کے 6 گھنٹے بیٹھے ہیں وہاں، تو مہینے کے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ مہینے کے کتنے گھنٹے ہوئے؟ 180 گھنٹے ہوئے جو ہمارے ضائع ہو. اس وقت میں آدمی کچھ کام کرے، اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اس وقت میں آدمی، ماں بوڑھی ہے باپ بوڑھا ہے، ان کی کچھ خدمت کر دے. گھر والوں کا کوئی کام کر دے اس وقت میں اپنے گھر میں. بیوی بیچاری رات 10 بجے تک برتن دھوتی رہتی ہے اور ہم بیٹھے ہیں ہوٹل پر وہاں شان سے، تو اس کو مدد کر دے اتنی دیر تھوڑی گھر کے کام میں. بچوں کے کچھ کام اپنے ذمہ لے لیں کہ ہم بچوں کو لے کر بیٹھیں گے، ان کو کچھ پڑھائیں گے، کچھ سمجھائیں گے، کچھ لکھائیں گے، کچھ ان کے اندر عورت پیدا کریں گے. گھر میں تھوڑی دیر تعلیم کر لیں. اللہ کی عبادت میں اپنے رات کا ابتدائی حصہ گزاریں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے، مدینہ میں شروع رات میں عبادت کرتے تھے. ابتدائی رات میں عبادت کرتے، جب تھک جاتے تو سو جاتے، لیکن وہاں تک عبادت کرتے. صحابہ میں کچھ صحابہ وہ تھے جو ابتدائی رات میں سو جاتے اور آدھی رات ہوتی تھی تو عبادت کرتے تھے. آدھی رات کچھ وہ تھے ابتدا میں عبادت کرتے تھے پھر آرام کرتے تھے. باقی سب سے آخر میں تو یعنی آخر تہائی میں تو اکثر لوگ عبادت کرتے تھے رات میں. ابتدائی رات میں سوتے تھے اور آخر تہائی رات، یعنی اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 3 گھنٹے، 6 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 2 گھنٹے، 1/3 اس کو عبادت کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. ہاں یہ بہترین شغل ہے. جیسے لوگ رات کے وقت میں نکلتے ہیں کہ بھائی اکھو دیوس کام کریں تھاکی گئے تو فروا نکلے، اکھو دیوس کام کریں جو ٹی وی جو ہے، انہوں نے اس کو شغل بنایا. صحابہ نے کیا شغل بنایا تھا؟ اللہ کی عبادت کریں گے. جو بڑا مہربان رب ہے، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ صفت بیان کی اللہ پاک نے ان کی کہ رات میں ان کے پہلو خوابگاہوں سے یعنی بستروں سے جدا رہتے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو اپنے اللہ سے امید بھی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی، اس کی نعمتوں سے امیدوار ہوتے کہ وہ کھلائے گا، وہ پلائے گا، وہ دنیا میں عافیت بخشے گا اور وہ دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا. اس سے امیدوار بھی اور اس کی پکڑ سے ڈرتے بھی. کہیں گناہ ہو جائے گا تو اللہ پکڑے گا، اس سے ڈرتے بھی. اس لیے اس کے ڈر سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور اس کی امید پر نیک کام کرتے ہیں. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لوگوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، محلے کے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، محتاجوں کو دیتے ہیں، اپنے مال میں سے دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں. یہ صفت ہے اچھے لوگوں کو. اچھے لوگ بخیل نہیں ہوتے. بخیل آدمی اچھا، بہت بری صفت ہے بخل.
آدمی جمع ہی کرتا جا رہا ہے، جمع ہی کرتا جا رہا ہے، جتنا آتا ہے کم ہی کم ہے اس کو. اور سخاوت ایسی صفت ہے، جو آئے گا آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ اپنے ماں باپ کو دے گا، بھائی بہنوں کو دے گا، رشتہ داروں کو دے گا، پڑوسیوں کو دے گا. کہیں نہیں بھی دیکھا کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، ارے انسان تو انسان کسی جانور کو بھی مصیبت میں دیکھے گا مدد کرے گا. کہ کتا بھی پیاسا ہے تو پانی پلا دے گا، کتا بھوکا دیکھے گا تو اس کو بھی کھانا کھلا دے گا، اور اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے گا کہ میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا چچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے. ان کی غربت پر اور ان کے ذوق پر، ان کی کمزوری پر مددگار بنتا ہے، خرچ کرتا ہے. یہ بڑی صفت. جب سنیں گے فضائل میں کہ بھئی خرچ کرنے کے فائدے ہیں تو آدمی اب جمع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کا رکھے گا، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کا رکھے گا، اپنا مکان ہے تو اپنا مکان بنائے گا. لیکن اب مال ہے تو آدمی جاگیریں بسا رہا ہے، پراپرٹیز بنا رہا ہے، فلیٹ خرید رہا ہے، اور وہاں بھی یہاں بھی، اور یہاں بیچارے کی ماں بیمار ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بیچارے کا باپ بیمار ہے، اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور بیٹا کمانے میں مست ہے. ابا فون کرے نے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے گھر کام چھو کہ وہ اس سے سمجھائے نہیں کہ باپ کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے. یہ تو جنت کا دروازہ ہے. کیا ہے یہ تو گیٹ بند کر دیا اس نے، تو کہاں جائے گا جنت میں؟ اس کو ناراض کر رکھا ہے. اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جنت یہاں بیمار ہے اور یہ گھو رہا ہے، جہنم خرید رہا ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے. اور ماں باپ کی خدمت کا کیا حق ہے، ان کے کیا فضائل ہے، پتہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا حق ہے ماں باپ کا، اولاد پر بڑا حق ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اگر نبی لکھا ہوتا تب بھی عقل کہتی ہے کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور پھر اتنی مصیبت سے جنا، پھر 2 سال اپنا خون کا دودھ بنا کے پلایا، اور پھر جب تک اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرتے وہاں تک پخانہ دھویا ہمارا. ارے کوئی پانی کا گلاس پلا دیتا ہے تو آدمی اس کے پیچھے مرتا ہے کہ میں ہم کو پانی پلایا. کوئی مصیبت میں 5-25 ہزار کی مدد کر آدمی لے لے، نہیں بھائی تمہارا اپنا پر احسان ہے. جس ماں نے پیٹ میں رکھا، گود میں پھر پالا پوسا، اور جس باپ نے گاڑے پسینے کی کمائی سے ہماری پرورش کر کے پروان چڑھایا، اور اب آدمی کو ذرا طاقت آ گئی، تھوڑی سی سمجھ آ گئی. سمجھ آ کر آدمی تھوڑا پڑھ لیا ہے کہ اب اپنے پاس ٹائم જ નથી તો શું કરવાનું. આપણા બી બાપડી ભાઈને છોકરા લાગેલા છે હશે કે આપણા भी तो કઈ છે, એકલા એમને જ જોવાના છે. ये इल्म नहीं है इसके पास, ये जहालत है, इसके पास दीन ही नहीं है, इसके पास दीन नहीं है. ये तो ऐसा है जैसे उसको इस्तिंजे का तकाजा जाता रहे, भाई जाओ ने कि ना भाई कहीं એનું એકલું છે, આપણા પગ નથી, આપણું માથું નથી, ऐसा कहेगा. अरे बोलो ने भाई. और भूख लगी है तो ये कहेगा कि એકલું પેટ જ છે કે શું આપણી પાસે પગ અને હાથ નથી, ऐसा कहेगा. आदमी ने ऐसी तकसीम कर डाली. हालांकि अल्लाह ने उसको नवाजा था, उसके जिस्म में ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, माल दिया था कि अपनी जान से, अपने माल से, अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की जो वाजिब हुकूक है उसकी अदायगी करके फिर उसके अलावा मजीद अपनी आखिरत बनाने के लिए, अल्लाह की तरफ से अजर लेने के लिए आदमी और लोगों का मददगार बनता और अपनी जान से, अपने माल से खिदमत करता, ताकि उस खिदमत का सिला अल्लाह के पास से लेता, और अल्लाह दुनिया में भी बरकतों के दरवाजे खोलता उसके जरिए से, और आखिरत में अल्लाह पाक इसका बदला देता. लेकिन जहालत है, पता ही नहीं, और जहालत इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब इसको समझाना मुश्किल है. इसलिए तालीम के हल्के हैं कि मस्जिदों में कायम करके हम खुद बैठे, आने वाले मुसल्लियों को भी तरगीब दें कि वे बैठेंगे 10 मिनट 15 मिनट वक्त तालीम होती है, बैठेंगे नफा होगा, सुनेंगे हम तो गिरह खुले कि हमारी दिमाग में जो गाठो आगे नहीं है,
بس اندر وہ ساری کھلے گی، پھر تعلیم میں بیٹھیں گے. اور دل سخت ہو گیا ہے، آخرت کی باتیں سن کر وہ دل نرم ہوگا. دنیا میں رہتے رہتے کھا پی کر اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے دل سخت ہو گئے، اس لیے آدمی سمجھنے کو تیار نہیں. ماں سمجھا رہے کہ بیٹا تارو نتھی آؤ تو ماں کو گالی دیتا ہے، باپ سمجھا رہا ہے، بہنیں سمجھا رہی، بھائی سمجھا رہا ہے، لیکن سب بیوقوف نظر آ رہے ہیں کیونکہ دل سخت ہو گیا. اس لیے تعلیم کے حلقے، تعلیم میں بیٹھے، ترغیب کا بھی علم ہے، اس میں فضائل ہے کہ اچھے کاموں پر کیا ملے گا، اور ترغیب ہے کہ نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر، زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر، باوجود فرض ہونے کے حج نہ کرنے پر کیا نقصان ہوگا. موت کے بعد قبر میں عذاب ہے اور قیامت میں حساب ہے، اور پھر حساب کے بعد جنت یا پھر جہنم ہے. تو جب عذاب کی باتیں آئیں گی تو دل میں ڈر پیدا ہوگا. یہ انسانی فطرت ہے، سزا سے ڈرتا ہے آدمی، سزا سے ڈرتا ہے. بعض لوگ سیدھے سیدھے، بہت سے لوگ سب نہیں مانتے، پھر ان کو کیس ویس ہوتا ہے وہاں تو پھر ڈرتے ہیں، اب گھبراتے ہیں، پھر جاتے بھائی سمادھان کر ہی لو نا اپنے ہمیں. ارے بھائی پہلے سے ہم تو کہہ رہے تھے تم مان جاؤ. تو وہ ڈر اندر آیا کچھ کا، سزا کا، کہ سزا لگی جیسے 2 برس نہیں 5 برس نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی سزاؤں کو بھی بیان کیا. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملے گی؟ بولو نا بھائی، 3,35,54,432 نیکی ملے گی. اور آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو حضرت شیخ نے تفصیل کیا نا وقف والی روایت میں پھر آگے کہ کتنے 2,88,00,000 اتنا آدمی جہنم میں جائے گا. اتنی طاقت ہے، بولو نا بھائی. اب ڈر لگے گا اندر تو آدمی، سردی ہوگی گرمی ہوگی، فجر میں جلدی اٹھ کے آ جائے گا، فجر میں جلدی اٹھ کر آ جائے گا. یعنی بھائی جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا میں بے برکتی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے تعلیم میں جمنا، بیٹھیں گے انشاءاللہ طور پر بیٹھیں گے. اور یہی باتیں اپنے بچوں کو گھر میں سنانی، یہ بچوں کو لے کر بیٹھے. اس وقت بڑا مسئلہ ہے گھر میں، بیویوں کا، بچوں کا، بچیوں کا. اکثر والی جو ہے، اکثر باپ جو ہے پریشان ہے. چھوٹا موٹا تو ہر ایک جگہ مسئلہ، بعض جگہ بہت بڑھ چکے ہیں مسئلے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا مسئلہ، اور گھر میں اتنی پریشانی ہے کہ کسی کو کہہ بھی نہیں. اب یعنی کہنے کے جاوے تو یہ مسئلہ ہے، اور وہاں کہہ دے تو گھر کا مسئلہ. اس کا حل ہے یہ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں فضائل کے حلقے شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جہاں سے بے دینی آتی. روزانہ سناوے ان کو بٹھا کر 10 منٹ 15 منٹ، جیسے ان کی بشاش کھلا کر پلا کر. وہ تو الحمدللہ اکثر لوگ کرتے ہی ہیں. آج کل کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ گھر میں بھی بچوں کو لوگ پیسہ دیتا ہے، خرچے دیتے، بلکہ حد سے زیادہ دیتے ہیں اور بگاڑتے ہیں. زیادہ تر وہ ملتے ہیں کہ ان کو حد سے زیادہ دے کر خود ہی بگاڑتے ہیں. ان کو دینا ہے خرچہ، کھلانا ہے پلانا ہے، حق ہے، واجب ہے، لیکن حد میں رہنا ہے. کس میں رہنا ہے؟ حد میں رہے تو اچھا. بھائی کھانا بھی آدمی جتنا ضرورت ہے اتنا کھائے تو اچھا، لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا خوب کھا گیا، اب کیا ہوگا؟ بولو نا بھائی. بہت اچھا کپڑا تھا تو 50 میٹر کا تاکہ لا کے درزی کو اتنا بڑا ڈریس بنا دو تو بہت اچھا کپڑا تو چلے گا. بھائی وہ اچھا کتنا ہی اچھا ہو، بھائی تمہاری ضرورت کا ہے، تم کو تو پہننا ہے. وہ چاہے کتنا بھی اچھا ہو، تمہاری ضرورت کا 6 میٹر میں بنتا ہے تو 6 میٹر سے بنانا. تو ایسے ہی پیسے ہیں، مال ہیں، اسباب ہیں، تو اس کو ضرورت کے بقدر استعمال کرنا. اس کی سمجھ ہمیں بھی لینی ہے. اس کا علم ہے کیا کھانا، کب کھانا، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا، کیا نہیں پہننا، کیا بولنا، کیا نہیں بولنا ہے، کیسا گھر بنانا ہے، گھر کیسا بنانا ہے. اس کا دین ہے گھر بنانے کا. یہ آپ اصل میں بہت موٹا આર્કિટેક્ચર ના એમને નકશો બનાવેલો. એવો નકશો છે કે પૂરા ઘરમાં કોઈ કમરો એવો નથી કે જ્યાં માણસ પ્રાઇવેટ રહી શકે. કોઈ કમરો બી એવો નથી કે જ્યાં માણસ अलग रोकाई सके. ऐसा घर बनाया, ऐसा घर बनाया कि घर में किसी भी जगह घर की औरतें जाती है, किचन में जाए तब भी बाहर से दिखती है, और गैलरी में आए तब भी बाहर से दिखती है, बेडरूम में बैठे तब भी बाहर से दिख रही है,
اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے تب بھی وہ اس سب جگہ ایسے شیشے لگائے کہ گھر کا مقصد ہی فوت ہے. گھر کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ہماری عزت آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے وہ. جہاں راحت کا ذریعہ ہے وہاں گھر پردہ ہے. ہماری بچیاں ہیں, گھر میں عورتیں ہیں. ایسی جگہ آدمی نے گھر ایسا لیا ہے جس کی سیڑھی مشترک ہے. وہاں سے 10 قسم کے مرد روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن اب کریز بن گیا اس کا. یعنی کیا جا پڑ تو جواب کہ چاہے وہاں بے دینی ہو دین ہو کچھ پتہ ہی نہیں, جہالت ہی جہالت ہے. گھر میں اپنے بیوی بچوں کا ذہن بنانا, ایمان کیا ہے, حیا کیا ہے, عبادت کیا ہے, اخلاق کیا ہے, شوہر کا کیا حق کیا ہے, بچوں کا کیا ہے, ماں باپ کا کیا حق. خالی ایسے ہی کھاتے پیتے جیتے رہنے کا نام زندگی نہیں, وہ تو جانوروں کا حال ہے. اسی لیے اللہ پاک نے کلام پاک میں تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, دین کو نہیں سمجھتے, دین پر نہیں عمل کرتے ہیں, کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جانوروں جیسے. اور پھر مزید کہا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, کہ ان کے وہاں بھی کچھ تمیز مریادہ ہے, جانوروں کے وہاں کچھ تمیز ہے, کچھ مریادہ ہے. جب یہ دینی راستہ چھوڑیں گے, اللہ کی آیتوں کو چھوڑیں گے, تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہوتے رہ جائیں گے. پھر وہ لڑکا لڑکے سے شادی کرے گی اور لڑکی لڑکی سے شادی کرنے کو کہے گی, مجھے لڑکے سے نہیں کہ لڑکی سے کرے گی. وہ جانوروں سے بدتر زندگی کی طرف جائیں گے. اس لیے یہ فضائل کے حلقے تاکہ شعور پیدا ہو, سمجھ آوے دین کی, دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو, اللہ رسول کی عظمت دل میں آوے, دنیا کی زندگی کا مقصد سامنے آوے کہ مقصد کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصد سمجھایا کہ مقصد کیا ہے. اپنی بیٹی کو بتایا کہ بیٹا ہم دنیا میں مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اچھے کام کر کے جاوے. اپنی بیٹی سے کہا بیٹا قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا, قبر میں اپنی بیٹی فاطمہ قبر میں حسب نسب نہیں چلے گا, قبر عمل کی صندوق ہے. قبر کیا ہے, عمل کی. کہ آپ نے ٹنکی میں جو بھرا ہے وہی نکلے گا. اپنے ٹانکی میں پانی بھرا تو کیا نکلے گا نل میں سے, اور اگر ٹنکی میں آپ نے کیروسین ڈالا ہے تو بولو نا بھائی, اور پیٹرول بھرا ہے تو نل میں سے پیٹرول نکلے گا. ایسے عمل قبر جو ہے وہ عمل کی صندوق ہے. اگر ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزاری تو قبر میں وہ سب نکلے گا اور مدد ہو جائے گی. اور اگر گناہ کیے ہیں, اللہ کو ناراض کیا ہے, تو قبر جہنم کا گھڑا ہے. ایک دوسرے حدیث میں حضور نے فرمایا قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. جس نے عمل اچھے کیے ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. اپنے گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھیں, ان کو سمجھاویں ایمان, عبادت, اخلاق, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی عزت, چھوٹے بڑوں کی تمیز سمجھانی ہے بچوں کو, ان کو حیا شرم بتانا ہے. ہم اپنے ماحول کے پابند نہیں ہیں. بھائی گرمی کے موسم میں بہت تیز دھوپ ہوتی ہے تو کیا ویسے ہی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں سڑک پر, بولو نا بھائی یار شو کروانا کاپا جتنا سے تو ہمیں شو کر دیا, ایسا کہتا ہے کوئی. اپنے گھر میں پنکھا لگاتا ہے, اے سی لاتا ہے کہ نہیں ہمارا چھوکرا بیچارہ ہے ٹھنڈک پڑے. لیکن جہاں دین کی بات آ جاتے ہیں اصل میں ماحول جو ہے تو شو کروانا, ماحول ہے تو شو کراؤ چھوکرا. گرمی میں تو ایسے نہیں چھوڑ دیتا کہ شو کراؤ موسم جو, لیکن وہاں تو آدمی انتظام کرتا ہے. تو چاہے محلے میں کتنی گرمی ہے لیکن اپنے گھر میں ٹھنڈک کر دیتا ہے. ایسے چاہے اپنے باہر کتنی بے دینی ہے, اپنے گھر میں ہمیں دین لانا ہے. اس کے لیے تعلیم ہے. نمازوں کے وقت میں 5 وقت کی نماز گھر کی عورتیں پابندی کریں, محبت سے ان کو سمجھاویں. جب تعلیم سنے گی تو انشاءاللہ اپنے آپ نماز پڑھے گی, ذکر کرے گی, قرآن پڑھے گی. اور پھر اپنے محلے میں جو بے دینی ہے اس ماحول کو بدلنے کے لیے گشت کریں گے, کیونکہ ہم تو اپنے بھی خیر خواہ ہیں, اپنے بچوں کے بھی خیر خواہ ہیں, اپنے محلے والوں کے بھی خیر خواہ ہیں. تو اس کے لیے محلے میں گشت کریں گے. ہفتے میں ایک دن سب مسلمان جمع ہو جائیں گے اور مل جل کر سارے مسلمان بھائیوں کے پاس جا کر ان کو سمجھائیں گے تاکہ ہر ایک صحیح زندگی گزارے, ہر ایک اپنا بھی حق ادا کرے, اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کرے, اللہ رسول کا بھی حق ادا کرے. اس کے لیے گشت ہے. ہاں شام کو اپنا اتنا وقت فارغ کر. دکان کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ آپ 24 گھنٹے بھی کھولو گے تو گھڑا گائیں گے. 24 گھنٹے کھولو گے تو بولو نا بھائی. اور اگر آپ نے اپنی ضرورت کا کھول لیا اس کو تو اللہ آپ کی روزی اتنے وقت میں دے دے گا.
اتنے وقت میں آپ کی روزی مل جائے گی. اس لیے گشتوں میں سستی نہ کریں, قربانی کے ساتھ گشت کریں. اس دن دکان جلدی بند کر دیں. آپ کو صبح سے 8 بجے سے وقت تھا, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 بجے تک. اب شام کو مغرب سے پہلے فارغ ہو جاؤ. آج دن کی محنت ہے, آج گشت کا دن ہے, اور محلے میں جانا ہے, ایک ایک بھائی سے ملنا ہے, اللہ کے لیے محنت کرنی ہے. تو اس لیے گشتوں میں وقت فارغ کریں. اسی طرح ہمارے قرب و جوار کے محلوں میں بہت سی جگہ مسجدیں ہیں لیکن دین کی محنت نہیں ہے, یا مسجد ہی نہیں ہے وہاں پر, اور مسلمان بھائی آباد ہیں, تو وہاں ہفتے میں ایک دن جانا اور وہاں مل جل کر محنت کر کے ان کو سمجھاوے کہ وہاں نماز باجماعت شروع ہو, اور وہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بنے, وہاں کے بھی گھر گھر میں دین زندہ ہو. اس کے لیے دوسرا گشت کرنا ہے تاکہ وہاں کی بے دینی بھی چھٹ جائے. اور یہ سارے کام اپنے کاروبار کے ساتھ کرنے, دھندا چھوڑنے کا کسی کو نہیں کہہ, اپنا کاروبار کریں, ترتیب دیں, ٹائم کی ترتیب دیں, دنوں کی ترتیب دیں, اور اپنی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ کرنا, اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کرنا. لیکن یہ تب کر سکیں گے جب پان کے گلوں پر, چائے کے ہوٹلوں پر جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا بند کریں گے. جو کام میں حرج ہو رہا ہے وہ اس سے حرج ہو رہا ہے, آپ کے دھندے سے تبلیغ پر حرج نہیں, اور آپ کے آرام کے وقت سے تبلیغ میں حرج. لیکن جو حرج پیدا کرنے والا وقت وہ کون سا ہے؟ بولو نا بھائی. وہ جو شام کو مغرب بعد سے یا عشاء بعد سے 12 بجے تک, 11 بجے تک, وہ سارا وقت جو ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, وہ وقت بچانا ہے. اور اس وقت میں ہمیں اپنا نظام بنانا ہے. صبح کے وقت میں بھی جماعتیں بناؤ, 9 بجے 10 بجے دکان پر جاتے ہیں, کوئی 11 بجے جاتا ہے, کوئی 10 بجے جاتا ہے, کوئی 9 بجے جاتا ہے, کوئی 8 بجے جاتا ہے. اس کے پاس بھی 2 گھنٹے صبح ہے, اور 10 بجے جا رہا ہے, اس کے پاس 3 گھنٹے. اپنا یہ وقت محفوظ کریں, اپنے معمولات کی پابندی کے ساتھ 2.5 گھنٹہ روزانہ لگا, اور ہفتے میں دونوں گشت کریں. تو انشاءاللہ اگر اتنا مجموعہ بھی طے کر کے جاتا ہے اپنے اپنی مسجدوں میں, اور چند مہینے محنت کر لیں گے, تو اللہ نے چاہا ہماری بستیوں میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گی, کوئی بے نمازی نہیں رہے گی. لیکن نماز کی بات تو ہم کریں, نماز کے فضائل تو بتا رہے, نماز کی طرف لانے کی محنت تو کریں. تو اس لیے آپ حضرات طے کرو, انشاءاللہ دونوں گشت کریں گے. کون کون طے کرتا ہے؟ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اچھا بات لوگ یاد رکھتے ہیں, اجتماع سے جاتے ہیں لیکن 2 مہینے بعد بھول جاتے ہیں. 2 مہینے تک کرتے ہیں, 3 دن بھی جاتے, 2 مہینے پھر بھول جاتے ہیں. تو ایک دوسروں کو یاد دلاؤ گے, جو مذاکرہ ہو رہا ہے یہ مذاکرہ دہراتے رہے اپنی مسجدوں میں, اپنے جوڑوں میں, مشوروں میں. اس کی باتیں جو ہے وہ وہاں دہراتے رہیں کہ اس کے فائدے ہیں, یہ کرنا, یہ کرنا. اور یہ ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ ہم مذاکرہ کرتے رہیں, ترغیب دیتے رہیں. یہاں کوئی تنخواہ تو ہے نہیں, تنخواہ بند کر دیں گے نہیں کرو گے تو پھر آدمی کرے گا. لیکن تبلیغ میں کوئی تنخواہ تو ہے نہیں, بلکہ اپنی جان مال لگانی ہے آدمی. تو اس لیے ترغیب ہے, فضائل بتانے, جو ہم سنتے ہیں فضائل کی کتابوں میں وہی بتانا بھی. تو پھر انشاءاللہ ساتھی جمیں گے. شکایتیں نہ کریں فلانا ایسا ہے. دنیا میں سبھی ایسے ہیں بھائی, دنیا میں سبھی ایسے ہیں. سب سے اچھے تو کہاں ملیں گے؟ سب بولو نا بھائی. جنت میں دل سب کے صاف صاف ستھرے جائیں گے جنت میں. جو یہاں توبہ کر لیں گے تو یہیں صاف ستھرے ہو گئے تھے, اور ایمان پر موت ہوئی تو وہ سیدھے چلے جائیں گے. اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تو وایا جہنم جائیں گے, کہ وہاں ان کی صفائی ہوگی پھر بھٹی میں. کہ دل میلا ہے, میلے دل والا تو جنت میں جائے گا نہیں. تو اس لیے طے کر لو کہ یہیں سب صاف ستھرا کر دیں گے. آپس میں بھی کچھ رنجش ہے تو ایک دوسروں کو درگزر کر دیں. شکایتیں نہ کریں, وہ ایسا کرتا ہے, وہ آتا نہیں ہے, وہ جاتا نہیں ہے. ہم کرتے رہے اپنا کام, اپنا کام. آدمی کاروبار اپنا کرتا رہتا ہے, کوئی کرے نہ کرے, آدمی اپنی دکان کھول دیتا ہے. لیکن 3 دن میں آدمی 3 مہینے سے کیوں آپ نہیں جا رہے؟ وہ امیر صاحب نہیں جاتے اس لیے میں بھی نہیں جاتا. تو یہ مناسب نہیں. آدمی گشتوں میں نہیں جوڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اصل میں وہ ساتھی جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. بھائی وہ ایسا کرتے ہیں, آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا نہ کریں, شکایت نہ کریں. کوئی کمی ہے تو اپنے ساتھیوں کو سمجھاویں, محبت سے, نرمی سے, خیر خواہی سے, اور پھر دعا مانگے کہ اللہ ہماری اس کمی کو دور کر, ہم سب کو جما دے, ہماری مدد کر دے.
ہم کو توفیق دے دے. اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا مانگے. کسی ساتھی میں کوئی کمی آئے تو اس کے لیے دعا مانگے. یا اللہ ہمارا بڑا قیمتی ساتھی اس کو سمجھا دے, اس کا دل نرم کر دے. مشغول ہو گیا ہے یا اللہ اس کے ساتھ عافیت فرما دے. بیمار ہو گیا ہے اللہ اس کو تندرستی دے تاکہ کام کرے. اور مسئلے میں الجھ گیا تو اس کے لیے دعا کرے. ہاں, غیبت نہ کرے, شکایت نہ کرے. اور اگر کرنی ہے تو پھر شکایت کس سے کریں؟ اللہ سے. کہ اللہ انبیاء علیہ السلام یہی کرتے تھے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یوسف علیہ السلام جب بہت پریشان ہوئے تو انہوں نے یہی کہا, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میری تو شکایت کس سے ہے؟ اللہ ہی سے. حضور علیہ السلام فرمایا اللہم, طائف میں حضور علیہ السلام نے دعا مانگی نا. طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہاں سے, اللہم اشکو ضعف قوتی, یا اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. تو کس کی شکایت کریں گے؟ اللہ سے. کہ اللہ میں کمزور ہوں, میں ناتوا ہوں, مجھے آتا نہیں ہے کرنا, مجھے سمجھانا نہیں آتا. کوئی نہیں سمجھ رہا ہے ایسا نہیں. کہ اللہ اتنا سب باتیں کہ آٹلی بڑی محنت کری پر سمجھتا اتنا نہیں. یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے سمجھانا نہیں آیا, ورنہ بات حق ہے, لوگ اچھے ہیں کیوں نہیں سمجھیں, لیکن مجھے سمجھانا آتا. بھائی ایک دکان پر بیٹا بیٹھا تھا, گراہک آیا, اس نے مال پیش کیا, نہیں لیا اس نے. اس کے ابا آئے اور وہی گراہک آیا, اس نے پیش کیا, لے گیا. وہ کیا وجہ ہوئی؟ کہ بیٹے کو سمجھانا آیا نہیں تھا, باپ نے سمجھا دیا, کیونکہ وہ تجربہ کار ہے, اس کو سمجھانا آتا ہے. تو ہمیں سمجھانا نہیں آتا ہے. باقی اللہ سے کہیں کہ اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں, دل تیرے قبضے, سب کے دل اس کے ہاتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والے, دل اللہ کے ہاتھ میں. ایک مدت تک لوگوں نے نہیں سمجھے, حضور محنت کرتے رہے, لیکن حضور اچھا سے اچھا سمجھا رہے ہیں, پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی, کہ اپنی تدبیر کی کمی کی اللہ شکایت کرتا ہوں. اور فرشتہ آیا سامنے سے کہ یا رسول اللہ اجازت دے دو کہ آپ شبین کو جمع کر دیں, سب کو چورا کر ڈالا. انہوں نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا تھا, آپ پر پتھر برسائے تھے طائف میں, آپ پر پتھر پھینکے تھے. آپ امام الانبیاء ہیں, کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں, اور آپ لہو لہان ہیں. اور فرشتے آسمان سے آ کر کے یا رسول اللہ اجازت دے دو, ہم کو اوپر سے آرڈر ہے, اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم یہ 2 پہاڑوں کو ایسے جمع کر دیں اور ان کی پوری بستی کا چورا کر ڈالیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں بھائی, ایسا نہیں کرنا. اگر یہ نہیں سمجھتے تو اللہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو بات کو سمجھیں گے. تو اس لیے ہمیں سمجھانا ہے, لیکن خود سمجھیں گے تو سمجھائیں گے. تو سمجھیں گے کب؟ جب سنیں گے. ہم تعلیم میں, بیانوں میں بات کو دھیان سے سنیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گی, اور سمجھ بھی آئے گی, اندر اترے گی, تو ہمیں بھی عمل کی توفیق ہوگی, اور پھر ہمیں بھی سمجھانے کا طریقہ آ جائے گا. یہ ملاقاتوں میں سمجھانا سیکھنا ہے. بے غریب آدمی کو کیا بات کرے, مالدار ہے تو اس سے کیا بات کرے, پڑھا لکھا آدمی, ان پڑھ آدمی ہے, نہیں سمجھ رہا, اس کو کیسے سمجھا. اور اس کے لیے سب سے مؤثر چیز تو یہ ہے کہ دعائیں مانگ کر جا, اور آنے کے بعد بھی دعا مانگ, اور پھر اچھے انداز میں بشارتیں سناویں, فضائل بتا. جو بھی ہے اس کی قدر کر. سب بھائی ہیں ہمارے, کوئی ہمارا دشمن نہیں, سب ہمارے بھائی. اچھی نظر سے دیکھیں, ہاں, سب کو محبت کی نظر سے دیکھیں. مسلمان کا بھائی ہے, خیر خواہی کریں گے, بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ ہماری خیر خواہی, پوری انسانیت کے ساتھ. پھر اس کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر. تو طے کرو انشاءاللہ کہ جم کر کام کریں گے انشاءاللہ. تھک تو نہیں جائیں گے, بھول تو نہیں جائیں گے, اور ہر مہینے 3 دن لگا دیں, ہفتے مہینے پر محنت کرتے رہے, اپنا ہفتہ طے کریں, اور اس میں 5 7 8 10 نئے لوگوں کو تیار کریں. 2-3 پرانے آدمی, باقی 8-9 نئے آدمی جماعتیں بناؤ. ہر ذمہ دار اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بناؤ, 1-2 معاون ساتھ لے, باقی نئے لوگوں کو ساتھ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ راہ خدا میں نکلے, بات کو سنیں, سمجھیں, عمل کرنے والے بنے, اور دعوت کا کام کرنے والے بھی بنے. اس کے لیے 3-3 دن کی جماعت پھر زیادہ سے زیادہ بنانی, اور ہر ساتھی لگا. جس بات کی نیت کر کے مانگ لیں گے, ابتدا میں تھوڑی آزمائش ضرور ہوگی. اللہ آزماتا ہے, اتنا بڑا کام لے گا تو آزمائے گا نہیں. ارے ہم 5,000 کا نوکر رکھتے تو اس کو آزما دے, کوئی اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا, لکھنا پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے, اتنی عورت ہے اس میں, تب جا کے اس کو رکھتے ہیں.
पहले शुरू में हफ्ता 10 दिन के लिए रखते हैं, 15 दिन के लिए, महीने का के चलो 1 महीना સુધી તમે આવો અમે જોઈએ છે, પછી થાવ છે તો તમને રાખીશ. अरे भाई यही होता है. तो इतना बड़ा काम जब है तो इसके लिए अल्लाह आजमाएगा नहीं बंदे. भाई कितनी आवड़त है इसे, कितनी हिम्मत है, कितना वफादार है. इसलिए कभी बीवी का मसला आता है, अब देख रहा है अल्लाह की वफादारी है कि नहीं. ये छोटे से मसले में अभी उलझ गया है. कभी दुकान का मसला आया, कभी बीमारी सीमारी आई, कभी कारोबार का मसला है. अल्लाह देख रहा है कि ये तरजीह दे रहा है अल्लाह की इबादत को और दीन के काम को, तो अल्लाह मदद करता है. अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद पक्की दिखती नहीं हो. जमीन में पानी दिखता है, अब यहाँ पानी दिख रहा है अभी, लेकिन वो बोर करने वाले को बुलाते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं बोर करने वाला, फिर वो कहता है कि अहीं खोदा भी ना कोई पानी निकल जाए. तो अपने भरोसा करते कि नहीं करते? अरे बोलो भाई, 40-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए का खर्चा करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो पानी निकलता है? बोलो भाई नहीं निकलता. निकलता है, लेकिन दिखता नहीं था वो पानी. ऐसे अल्लाह की मदद है. हम भरोसा करें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक है, सच्ची है, अल्लाह की आयतें सच्ची हैं. अल्लाह का कुरान में वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम. ओ ईमान वालो, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा. हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस आदमी के लिए मदद की दुआ दी, अल्लाहुम्मा मंसूर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और दीन की नुसरत करने वालों के लिए दुआ मांगी. तो हम यकीन करें कि अल्लाह मदद करेगा, हमारे मसाइल में आसानी पैदा करेगा. इसलिए हर महीने पाबंदी से अपने 3 दिन लगा, और जो जिम्मेदार हजरात है अपनी जमात बना के लगा, अपने साथ अपने भाइयों को तैयार करें. बहुत से घरों में एक भाई लगा हुआ है, 4 भाइयों का वक्त नहीं लग रहा. अब वो 4 महीने के लिए तैयार नहीं थे, उसको 3 दिन में तैयार करें. बेटा लगा हुआ है, अब्बा का वक्त लगा हुआ है, उनको तैयार करें. बाप लगा हुआ, बेटों का वक्त नहीं लगता है, अपने बेटों का हाथ जोड़ें. 3 बाप बेटे शादी में जा सकते हैं. अरे भाई जाते हैं ना क्या? 3 बाप बेटे किसी का जनाजा हो गया सूरत में तो वहां जा सकते हैं, लेकिन जमात में जाने की बात असल में वालिद साहब जाए છે ને, એટલે હું હમણાં जहां अपने मकसद के लिए जाना है वहां तो सिला रहमी में जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, उनको खुश करने के लिए जा रहे हैं. और यहाँ अपने फायदे के लिए जाना है, अपने फायदे के लिए जाना है. अपने भाई को, बेटे को, अब्बा को सबसे पहले इन पर मेहनत करें, फिर अपने मोहल्ले में दोस्तों पर, भाइयों पर, मोहल्ले के जो मकान हमारे जिम्मे उन पर मेहनत करें, और उनको साथ लेकर इंशाअल्लाह हर महीने 3 दिन लगाने हैं. लगाओगे इंशाअल्लाह? कौन लगाएगा? अल्लाह पाक सबके लिए आसान फरमाए, कबूल फरमाए. और दुआएं मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हमें कबूल कर ले, तौफीक दे दे, हिम्मत दे दे, गफलत से इबादत कर ले, नफ्स और शैतान के शर से हमें बचा ले, पूरे माहौल से बचा ले. दुआएं मांगेंगे और उसके साथ सुबह शाम की तस्बीह की पाबंदी करें. तीसरा कलमा दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, मसनून दुआएं पढ़े, हर वक्त की दुआ. हाँ, उसमें बड़ी ताकत है. वक्त की जो दुआएं उसमें बड़ी ताकत है. इस वक्त की जो दुआएं उस दुआ के साथ वो अमल करेंगे तो उसमें बड़ी बरकत हो जाएगी. हाँ, और कुरान शरीफ की तिलावत करें. इनको नहीं आता है और रोजाना उतना वक्त कुरान सीखने में लगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा सीखे. 10 दिन, 20 दिन, महीना अच्छी तरह मेहनत कर ली तो कुरान शरीफ तो बहुत आसान. वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, खुद अल्लाह कह रहा है हमने बहुत आसान इसको तो उतारा, बहुत आसान है. 8 साल का बच्चा पूरा हिफ्ज कर लेता है, 10 साल का बच्चा पूरा याद कर लेता है, बहुत ही आसान. लेकिन आदमी एक बात ध्यान में लेकर के बहुत मुश्किल, अपराधी ना था, अपनी जबान पर हमें चढ़तो જ નથી. पता नहीं क्या क्या चढ़ गया दूसरा, अरे नहीं चढ़ता. बहुत सी चीजें बाजे कहते हैं कि हमारो असल में મને याद નથી रहती. याद रहे तो अगर उसी आदमी से कहेगा काका काले તમે કઈ હતા, કે કાલે હું જામનગર ગયો અને પરમ દિવસે કઈ ગયા હતા કે હું ધંધાના કામે ત્યાં વાંકાનેર ગયા હતા અને એના આગલા દિવસે ઘેર જ હતો, પેલા મહેમાન આવેલા હતા ને સુરત, એમની સાથે એ सब याद है. अरे भाई होता नहीं होता याद कि दुनिया के सारे काम याद है. अभी याद है कि हफ्ते भर में बहुत सारे काम जो पीछे के सबको याद होगा. बुद्धिस्ट आपके कल कहाँ थे, यहाँ कब आए, किसके साथ आए, कौन सी गाड़ी में आए, कहाँ से निकले थे, घर में क्या कहकर आए, दुकान में क्या करके आए, सब याद है सबको.
اور ایسے مہینے پہلے کے بہت سی چیزیں یاد تو رہتا ہے، لیکن یہ ذہن میں بٹھا دیا کہ قرآن یاد نہیں ہوتا، تو پھر جب یہ بات ہے تو پھر یاد نہیں رہتا. اس لیے طے کریں کہ انشاءاللہ یا اس کو اچھی طرح سیکھیں گے بھی، کم از کم ضرورت کی صورتیں سب سے پہلے یاد کریں گے، اور اللہ توفیق دے تو اور مزید اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کرتے رہے اور سال پورا ہو تو سال میں کم از کم ایک چلہ ضرور لگا دیں. اللہ توفیق دے 4 مہینے لگا، نہیں تو آخری درجے میں ایک چلہ اور اس کا اپنا مہینہ طے کرو گے انشاءاللہ. اب دیکھو 5-10 منٹ بیٹھ کر آرام سے بیٹھے ہو، اللہ کا فضل ہے، کوئی آدمی اٹھا نہیں پوری مجلس میں، یہ بہت بڑی بات ہے. بھائی یہ دیکھو کوئی آدمی ایک بھول سے جا رہا ہے، اس کو ذرا اللہ کے واسطے بٹھا دے، ایک ہی آدمی بیٹھ جا وہیں بیٹھ. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ پوری مجلس میں سے کوئی اٹھا نہیں ابھی تک. تو اسی طرح اور مزید 5-7 منٹ لگیں گے. آگے سے الگ تو بیٹھ ہی گئے ہیں، اب وہیں ہلکے لگا لیں.